برسوله يؤتكم کہ اے كفلين مسلمانوں، من اے ایمان رحمته والو، اللہ تعالیٰ کی ويجعل تقوی لكم اختیار کرو، نورا تمشون به اور تم جب ويغفر ایسا کرو لكم گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں راہ ہدایت پر گامزن کرے گا اور تمہیں کامیاب کرے گا۔ وقال سبحانه واتقوا اللہ تعالیٰ نے ایک اور الله جگہ فرمایا لعلكم تفلحون کہ اللہ تعالیٰ کی تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ الذين استجابوا لله والرسول ایک اور جگہ اللہ من تعالیٰ بعد نے ما فرمایا ہے أصابهم القرح کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے نبی کے أجر عظيم حکم پر لبے کہتے ہیں اور جواب قال دیتے ہیں، جل ان وعلا کے لیے اجر عن عظیم کا وعدہ إبراهيم ہے۔ عليه السلام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واتقوه حضرت ابراہیم علیہ السلام خير کا ذکر کرتے ہوئے ان کو حکم دیا تھا تعلمون کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کیجئے وإن اور من اس کی تقوى- تقوی اختیار کیجئے، وإن من تقوى العبد لربه اور تقوی أن يوحد میں یہ الله بات بھی جل شامل ہے وعلا في کہ اب اللہ تعالیٰ کی عبادته توحید اختیار کرے ولا يصرف شيئا اور اس کے من ساتھ کسی العبادة اور کو شریک لغير عبادت الله. نہ کرے، كما قال سبحانه يا جیسے اللہ أيها تعالیٰ نے الناس فرمایا اعبدوا ربكم اور حکم دیا قرآن پاک میں کہ اے لوگوں، تم اس رب کی عبادت اختیار کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے آنے والے انسانوں کو پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے زمین اور آسمان بنائے، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا اور زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، اور تمہارے لیے ہر طرح کی نعمتیں اور پھل فلا اور رزق تجعلوا نازل لله کی، أندادا وأنتم لہٰذا تعلمون تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ وما خلقت الجن اور والإنس اللہ تعالیٰ نے إلا ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا کہ میں نے قال عز وجل انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ الله مخلصين له الدين ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کی اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ برملا اعلان کیا کہ صرف میں ہی واحد الاحد ہوں، میں ہی خدا ہوں، بس میری ہی عبادت کرو اور تمام ذکر میرا ہی کرو۔ اسی لیے تمام سابق انبیاء نے جو تعلیمات دی ان کا بنیادی نقطہ ارتکاز جو تھا وہ توحید، جس میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں، اور اس کے بعد خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی تعلیمات لے کر آئے۔ اسی لیے تمام انبیاء جو تھے وہ اپنی اقوام کو صرف یہی تعلیم دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے اور اسی کی تقوی اختیار کیجئے اور اسی سے ڈریے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل توحید کے لیے ایک اچھا خاتمہ کا وعدہ کیا ہے اور ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور شرک کرنے والوں کو تنبیہ کی ہے کہ ان کا خاتمہ برا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا کہ ہم نے تمام پچھلے انبیاء کو یہی تعلیمات کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے کہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تو ان میں سے کچھ نے اس کو مان لیا اور ان کا خاتمہ اچھا ہوا، لیکن کچھ جو تھے وہ ناکام ہوئے۔ یہی وہ خالص توحید کا پیغام ہے جس کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام نے تعلیم دی، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ گواہ ٹھہرائیں کہ وہ واحد الاحد ہے، لا شریک۔ اور قرآن نے ایک اور جگہ پھر ہی فرمایا کہ تمہارا جو خدا ہے وہ واحد اور احد ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرا ایک ہی رب ہے، وہ واحد رب ہے، اور اسی پہ میں توکل اختیار کرتا ہوں اور اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے توحید کا درس دیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ کوئی دو خدا نہیں، صرف ایک خدا ہے، اور اسی کی پیدا کردہ آسمان اور زمین ہے، اور تمہارے لیے جو بھی نعمت دی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، اور جب تمہیں کوئی مشکل یا پریشانی درپیش ہوتی ہے تو تم اللہ کی طرف لوٹتے ہو، اور جب تم اس پریشانی سے نکل جاتے ہو تو تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ عباد اللہ والفوز والنجاة، اللہ کے بندوں، میں آپ کو یہ بھی نصیحت کروں گا کہ ہر طرح کی کامیابی اسی گواہی اور اسی شہادت کے ساتھ مکمل ہوتی ہے، اور اس میں ایک اور شہادت کا اضافہ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اسی لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی بتائی ہوئی ہر بات پر صدق دل سے یقین کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تھا تاکہ وہ انسانیت کو گمراہیوں اور اندھیروں سے نکال کر نور کے راستے پر گامزن کریں۔ اللہ تعالیٰ نے
قرآن نے بتا دیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ ان کو بشارت بھی دے سکیں اور ڈرا بھی سکیں. بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو بشارت دیں. بالفضل الكبير فيقول وبشر الذين آمنوا وعملوا اور ایمان الصالحات والوں کو خاص طور پہ بشارت دیں کہ جو نیک عمل کریں گے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی اور نعمتوں سے مالا مال ہوں. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ایک اور جگہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ وہ لوگ جو عمل صالح کرتے ہیں اور توحید پر قائم ہیں ان کے لیے بے پناہ نعمتیں جنت میں تیار کی گئی ہیں. أن تؤمن بالله وملائكته اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ایمان کے ارکان بیان کیے کہ وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحیدی گواہی دیں، اس کی کتب پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی صفات پر ایمان لائیں. اور اسلام کی تعریف بھی یہ ہے کہ آپ یہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ واحد الاحد ہے، لا شریک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، اور آپ اور زکوٰۃ ادا کریں اور رمضان کے روزے رکھیں اور حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کریں. تو نماز جو ہے وہ شہادت کے بعد بنیادی رکن ہے اسلام کا، چونکہ یہ ایک واحد راستہ ہے اور ذریعہ ہے جس سے بندہ اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق قائم کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا کیونکہ نماز ہمیں ہر طرح کی برائی اور فحاشی سے محفوظ رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پھر یہ حکم فرمایا کہ آپ نماز قائم کیجئے سورج کے نکلنے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، اور قرآن کی تلاوت کیجئے خاص طور پہ فجر کے وقت کیونکہ وہ آپ حق میں گواہی دے گا روز محشر. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ وعدہ کیا ہے کہ ہم کسی بھی نیک عمل کا اجر ضائع نہیں ہونے دیں گے. اور زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ اپنی آمدن کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اور غریبوں کی ساتھ رحم دلی کا اظہار کرنے کے لیے ان کو ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ نماز قائم کرنے کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ جو کچھ اللہ کے راستے میں ادا کریں گے اس کا آپ صلہ پائیں گے روز محشر اور قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ یہ حکم دیا کہ نماز قائم کیجئے، زکوٰۃ ادا کیجئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کیجئے. اسی طرح اس دین کا ایک رکن یہ بھی ہے کہ آپ رمضان کے روزے رکھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا کہ اے لوگوں آپ پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح آپ سے پہلے آنے والے. اور پانچواں رکن یہ ہے کہ آپ حج کا بنیادی فریضہ ادا کریں ہر اس شخص کو جو اس کی استطاعت رکھتا ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ ہر اس شخص پر جو استطاعت رکھتا ہو اس پہ حج فرض کر دیا گیا ہے. حج کو بنیاد کچھ مہینے ہیں جس میں حج فرض کیا گیا ہے اور حج میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. اور آپ جو کچھ نیکی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جس پہ عمل درآمد ہوں گے تو اس کا آپ کو صلہ ملے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وعدہ کیا کہ جس نے حج ادا کیا اور کوئی قسم کے بشی یا جھگڑا نہیں کیا وہ اسی طرح لوٹے گا جس طرح وہ اس دنیا میں ایک نومولود بچہ جب آتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. في مناسك الحج كما قال عليه الصلاة والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک حج کے بارے میں فرمایا کہ مجھ سے مناسک حج سیکھو. تو ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں اور جو مناسک انہوں نے ہمیں سکھائے ہیں اس پہ عمل درآمد کریں. اور اسی طرح ہم تمام عبادات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر گامزن ہوں. قرآن کا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی
مسلمانوں کو بتا دیجئے کہ اگر وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اتباع کریں۔ لمن كان يرجو اللہ تعالیٰ نے الله قرآن میں اعلان فرما واليوم دیا الآخر کہ وذكر آپ کے الله كثيرا۔ مسلمانوں آپ کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسوہ حسنہ ہے جن کی زندگی آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ على أكمل الأخلاق وأفضل اسی لیے الآداب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل اور بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے آپ کے اخلاق کے بارے میں گواہی برملا دی کہ آپ خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں۔ وصفت أم المؤمنين عائشة اور رضي اسی لیے الله ام المؤمنین حضرت عنها عائشہ رضی اللہ عنہا نے فقالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب یہ فرمایا کہ آپ کے اخلاق قرآن تھے، وصورة الإسلام الحقيقية اور اسی لیے اسلام کی جو اصل تصویر ہے وأحسن وہ تمام التعاملات اخلاق حسنہ اور احسن معاملہ الخلق اليوم پیش فما کرتی أحوج ہے۔ الخلق اليوم إلى اعتماد الأخلاق اور اسی لیے آج کل اللہ کے بندوں کو سب سے زیادہ ضرورت اگر کس چیز کی ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنے تمام مالی اور اقتصادی معاملات پر شریعت کے بتائے گئے اخلاق پر عمل درآمد کریں۔ ولن تتمكن أمة من تشكيل اور کبھی کوئی مواطنين امت صالحين اپنے إلا بزراعة شہریوں الأخلاق کو في نفوسهم ان کی اصلاح نہیں کر سکتی جب تک ان میں وہ یہ بنیادی اور اچھے اخلاق پیدا نہ کر دے۔ والمجتمعات على أكمل نهج یہی اخلاق حسنہ ہیں جو ایک معاشرے کو ایک ایسے نہج پہ لا کے کھڑا کرتے ہیں جو کامیابی کے راستے پہ ان کو گامزن کر سکے۔ ولقد كانت خطبة المصطفى صلى الله عليه اور اسی وسلم طرح في جناب يوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ تھا وہ حيث نهى صلى ان الله اخلاق کے جو عليه بنیاد ہے وسلم اس کو عن الاعتداء على الآخرين اس کا فقال ذکر کرتے ہیں، إن دماءكم اور اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں تمہارا خون، تمہاری عزتیں اور تمہارے اموال اور ایک دوسرے پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ آپ نے حکم دیا تھا کہ ایک مسلمانوں میرے بعد تم جاہلیت کے راستے پہ نہ لوٹ جانا کہ تم ایک دوسرے کو قتل و غارت کرو۔ وهذا أيها المؤمنون أحد محاسن دين الإسلام اور یہ اسلام کی جو بنیادی خصوصیات ہیں اور خوبصورتی ہیں ان میں سے ایک ہے کہ آپ نے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اخلاق حسنہ سے بھرپور تھی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ میں سے بہترین وہ ہے جو اخلاق حسنہ پر فائز۔ فهو يحفظ المصالح ويدرء اور اسی لیے المفاسد شریعت اسلامیہ ويقوم بإمارة الكون وہ ونفسه انہی اخلاق کی دعوت دیتی ہے ويقرر اور ایک ایسی مبدأ اعلیٰ التعاطي بين المسلمين عمارت کو تعمیر کرتی ہے اسلامی معاشرے کے نام پر جس میں آپ لوگوں میں آپس میں محبت ہو اور اخلاق حسنہ رائج ہو، عن ظلم أي أحد من الناس اور جو ہر قسم کے ظلم سے اجتناب کرے وترك العدوان عليهم اور کسی بھی شخص پہ کسی بھی طرح کی زیادتی برداشت نہ کرے۔ أمة واحدة تجتمع اور اسی على لیے الهدى امت مسلمہ ایک واحد امت الكتاب والسنة جو قرآن و سنت پہ عمل درآمد کرتی ہے الأهواء والبدع اور ہر طرح کی بدعت سے اور برائی سے اور جھگڑے سے اجتناب کرتی ہے، ایک ہی رب کی طرف چہرہ کرتی ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل درآمد کرتی ہے۔ اس کا سرچشمہ ہدایت وہی ایک کتاب ہے جو قرآن کریم ہے، اور اس کا قبلہ ایک ہے جس طرف منہ کر کے تمام مسلمان نماز ادا کرتے ہیں اور وہ کعبہ اللہ ہے۔ وتتناصر بعدل ورحمة وتكافل، اور جو عدل کے نظام کے ساتھ اور انسانیت میں رحمت کی بنیاد پیدا کرتی ہے۔ اختیار الاقوال الجمیلة والالفاظ الحسنة، اور اخلاق میں یہ بھی ہے کہ آپ مناسب اور اچھے الفاظ استعمال کریں۔ هي احسن ان الشیطان ينزغ بينهم، وقال آپ سبحانه کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رسول اللہ کو کہ آپ لوگوں کو یہ حکم دیں کہ وہ آپس میں اچھے اخلاق اور اچھے الفاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ ہم کلام ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اللہ کی تقوی اختیار کریں اور سچے لوگوں کے ساتھ دیں۔ شریعت اسلامیہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ اپنے وعدوں پر قائم کریں اور آپ نے اگر کوئی عہد کیا ہے تو اس کو پامال نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بلمرہ حکم دیا ہے
کہ ہر عہد پہ آپ عمل درآمد ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، پڑوسیوں کا کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا صلہ اور برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر اس شخص کو جو غرور اور تکبر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ والدین سے حسن سلوک کریں اور ان کو اف تک نہ کہیں، اور ان کے سامنے آواز نیچی رکھیں اور ان کے لیے دعا گو رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ اسی طرح رحم نازل کرے جس طرح انہوں نے آپ کی بچپن میں تربیت کی ہے اور آپ کو پالا بڑھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زوجین کے درمیان اخلاق حسنہ کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ نیکی کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ تھا اس میں یہ پیغام بھی تھا کہ آپ خواتین کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں اور ان کے حقوق کی حفاظت کریں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو عدل کا، احسان کا، نیکی کا حکم دیتا ہے، آپ کو ہر طرح کی فحاشی اور برائی سے روکتا ہے اور آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی رحمت صرف محسنین کے ساتھ اور بھلائی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ ناپ تول میں برابری کریں اور عدل سے کام کریں، اور آپ ایماندار ہوں اور امانت کو اس کے جو اہل ہیں اس تک پہنچائیں، اور اگر آپ لوگوں کے درمیان کوئی حکم کریں، کوئی فیصلہ سازی کریں تو وہ عدل کی بنیاد پہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جو صفات بیان کی ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہ امانت دار ہوتے ہیں اور اپنے عہد پر قائم رہتے ہیں اور اپنی ذات کو سامنے نہیں لاتے بلکہ اپنی ذات کو قربان کر کے ایک عمل صالح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں پر جو صدقات اور خیرات ادا کرتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں برملا اس کا اعلان کیا کہ آپ نیکی اس وقت تک نہیں حاصل کر پائیں گے جب تک آپ اس چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کریں جو آپ کی سب سے زیادہ قریب ترین ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو اخلاق فاضلہ اور اچھے اخلاق والے لوگ ہیں ان کی تعریف فرمائی اور ان کے لیے ایک ایسی جنت کا وعدہ کیا جس کی وسعت آسمان و زمینوں سے زیادہ ہے، اور وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو ضبط کرتے ہیں اور بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ ہر وہ شخص جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں برملا یہ مسلمانوں کو بتا دیا ہے کہ میں مغفرت کرنے والا ہوں ہر اس شخص کی جو توبہ کرے گا، جو اس کے بعد عمل صالح کرے گا۔ اے مسلمانوں، آپ کا یہ جو آج کا دن ہے یہ توبہ کا دن ہے اور مغفرت کا دن ہے۔ امام مسلم کی ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت ہے کہ ایسا کوئی اور دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ بندوں کی توبہ اور مغفرت قبول فرماتا ہے جتنا آج کے دن وہ قبول کرتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ فرشتوں کو مخاطب کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میں کیوں نہ مغفرت کروں، کیوں نہ توبہ قبول کروں، کیونکہ آج کا یہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین کی تعلیمات ہیں وہ مکمل کی تھی اور یہ اعلان کیا تھا کہ دین اسلام کو آپ کے لیے مکمل دین کے طور پہ چن لیا ہے اور اخلاق کی تعلیمات مکمل
طور پر نازل کر دی تھی. یہ وہی تعلیمات تھیں جو اعلیٰ اخلاق اور نیکی پر مشتمل تھی. اور اسی طرح سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ کوئی دو مسلمانوں کے فرقے جو آپس میں جھگڑ رہے ہوں ان کے درمیان صلح کروائی جائے. اور اسی طرح آپ نے کسی قسم کی مذاق سے یا ایک دوسرے کو برے القاب اور برے الفاظ میں اور غیبت و تکبر سے منع کیا. اسی لیے پوری دنیا کو پوری انسانیت کو ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کا مطالعہ کرے تاکہ وہ جان سکے کہ قرآن کریم کتنے بلند اور کتنے اچھے اخلاق کا درس دیتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ یہ قرآن سیدھے راستے کی طرف ہدایت پر لے کے جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ میں نے تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن پہ اگر تم قائم رہو گے، جن کی تعلیمات پہ اگر تم عمل کرو گے تو تم سیدھے راستے پر رہو گے، اور وہ قرآن، اللہ کی کتاب قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم عبرت حاصل کریں ان تمام ظالم لوگوں سے اور خائن لوگوں سے جن کو اللہ نے نشان عبرت بنایا. یہ وہ تعلیمات ہیں جن سے ہم اپنی معاشرتی اور اقتصادی معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں. اور اسی لیے شریعت اسلامیہ نے ہر طرح کی دھوکے بازی کو حرام قرار دیا اور ہر طرح کی زیادتی کو، جوئے کو، سٹے بازی کو، ہر طرح کے اس طریقے کو جس سے آپ مسلمان کا مال ناجائز طور پہ کھائیں اس کو حرام قرار دیا اور ناجائز قرار دیا. اور مسلمانوں پر یہ بھی لازم کیا کہ آپ اپنے حکمرانی کی فرما برداری کریں تاکہ ایک معاشرے میں امن قائم ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن کریم میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا وہیں حکمران کی اطاعت کا بھی حکم دیا. تو یہ اطاعت اس لیے مشروط ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت سے. مؤدية للواجبات ومنتهية عن المخالفات آمرة بالمعروف. اور یہ حکمرانی ایسی ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور نہی عن منکر اور امر بالمعروف کا بنیادی فریضہ ادا کرے اور ہر طرح کی برائی کو روکے اور ہر طرح کی اچھائی کا حکم دے. والاجتماع بعيدا عن لوثات الفتن ودعاتها مهما تلونوا وتقلبوا. عباد الله، اللہ کے بندوں، كان الحفاظ على الأخلاق مطلوبا في میں آپ کو نصیحت کروں گا کہ جو برے اخلاق جن سے مسلمانوں کو روکا گیا ہے وہ موسم حج اور اس حج کے دوران بھی طریقہ اولا آپ کو اس پہ عمل درآمد سے اجتناب کرنا چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تائید کی اپنے آخری خطبے میں کہ ہر وہ عمل جو جاہلیت میں کی جاتی تھی وہ اس کو آج ہم نے ختم کر دیا ہے اور اس کو ہم نے حرام قرار دیا ہے. اس لیے جب ہم اخلاق فاضلہ پر عمل درآمد کریں گے تو ہم سیدھے راستے پر گامزن ہوں گے. میں مسلمانوں کے حکمرانوں سے، علماء سے اور ہر وہ تمام افراد جو تربیت کرتے ہیں ہمارے آنے والی نسلوں کی، چاہے وہ والدین ہیں یا اساتذہ ہیں یا ہمارے میڈیا کے پرسنالٹیز ہیں، میں آپ کو نصیحت کروں گا کہ آپ اخلاق فاضلہ کا درس دیں اور اپنے آنے والی نسل کو ایک اچھے اخلاق کی تعلیم دیں، ایسے اخلاق جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل درآمد ہوں اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں.
ایسے اخلاق جن سے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اے حجاج بیت اللہ الحرام، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں اپنا خطبہ مکمل کیا تو آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ اذان دیں، اور پھر آپ نے ظہر کی نماز قصر ادا کی، اور اس کے بعد نماز عصر قصر ادا کی، اور اس کے بعد آپ عرفات میں آپ نے وقوف عرفہ کا رکن ادا کیا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور ذکر کیا، اور جب سورج غروب ہو گیا تو آپ مزدلفہ تشریف لے گئے، اور اس دوران آپ اپنے ساتھیوں کو نرمی کی اور وقار کی دعوت دیتے رہے، اور جب آپ مزدلفہ پہنچ گئے آپ نے نماز مغرب کی 3 رکعت ادا کی، اور نماز عشاء قصر اور جمع ادا کی، اور رات مزدلفہ میں گزاری، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے دعا میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے کنکریاں اکٹھی کی، اور آپ نے سورج طلوع ہونے کے بعد 7 کنکریاں ماری، اور اس کے بعد آپ نے قربانی کی اور حلق کا فریضہ ادا کیا، اور اس کے بعد آپ نے ایام تشریق کے 3 دن منا میں بتائے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے، اور زوال کے بعد آپ شیطان کو کنکریاں مارنے کا فریضہ ادا کرتے، اور آپ نے ایسے افراد جو کمزور ہیں یا جو بیماری میں ہیں ان کے لیے آپ نے رخصت دی کہ وہ ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ منا میں 3 دن رہیں، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ منا میں 3 دن گزارنا افضل ہے، اور جب آپ حج سے فارغ ہو گئے اور آپ نے مدینہ کی طرف سفر کا ارادہ کیا تو آپ نے کعبۃ اللہ کا طواف وداع کیا۔ آپ ایسی مبارک اور شریف جگہ پہ ہیں جہاں گناہوں کی توبہ اور مغفرت قبول کی جاتی اور جہاں قبول کی جاتی ہیں، اور اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ کا دن آپ نے روزہ نہیں رکھا، آپ بھرپور طریقے سے عبادت کر سکیں اور دعائیں کر سکیں، لہٰذا آپ کو یہ نصیحت ہے کہ آپ کثرت سے دعا کریں ہر اس شخص کے لیے جس کو آپ جانتے ہیں اور مسلمان امت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حالات رحم فرمائے اور ان کے درمیان اتحاد قائم کرے، اور آپ نہ بھولیے ہر اس شخص کے لیے دعا کرنا جس نے آپ کے لیے کبھی کوئی بھلائی کی ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ ہر اس شخص کو آپ دعاؤں میں یاد رکھیے جس نے آپ کے لیے کبھی کوئی بھلائی کی ہو، اور مسلمانوں میں بہترین وہ لوگ ہیں جو حرمین شریفین کی خدمت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اور ان میں قابل ذکر خادم حرمین شریفین ہیں اور ان کے ولی عہد ہیں۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سے جو حی القیوم ہے کہ آپ خادم حرمین شریفین کو توفیق عطا فرمائیں، شاہ سلمان ابن عبدالعزیز کو نیک توفیق عطا فرمائیں، ان کی مدد فرمائیں کہ وہ ہر خیر اور بھلائی کا کام کریں۔ اے اللہ آپ شاہ سلمان کو جزائے خیر عطا فرمائیں ہر اس نیکی پر جس عمل درآمد کر رہے ہیں۔ اے اللہ آپ ولی عہد محمد بن سلمان کو توفیق عطا فرمائیے اور ان کو جزائے خیر دیں۔ اے اللہ حجاج کرام سے ان کا حج قبول فرمائیے اور ان کے معاملات میں ان کے لیے آسانی پیدا کیجیے اور ان کو ہر قسم کی شر سے اور برائی سے محفوظ رکھیے۔ اے اللہ آپ ان تمام حجاج کرام کو ان کے گھروں تک اور ان کے اوطان تک سلامتی کے ساتھ اور خیر و خیریت کے ساتھ لوٹا دیجیے، اور ایسے لوٹائیے کہ ان کے تمام حاجات پوری ہو گئی ہوں، ان کے تمام دعائیں قبول ہو گئی ہوں۔ اے اللہ تمام مسلمان مرد اور عورتوں کی مغفرت فرمائیے اور ان کے دلوں کے درمیان الفت پیدا فرمائیے اور ان کو ان کے ملک میں ان کے وطن میں امن و امان کے ساتھ رکھیے
اور ان کو ہدایت دیجئے کہ وہ ہر نیک عمل اور قول ادا کر سکیں. اے اللہ تو ذی الجلال والاکرام ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ناظرین کرام، آپ نے خطبہ حج سماعت فرمایا جو مسجد